السلام علیکم، میں ہوں بلال احمد اور اس ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں ایک بادشاہ اور اس کی 4 بیویوں کے حوالے سے۔ جی ہاں دوستو، ایک بادشاہ اور اس کی 4 بیویاں تھیں۔ بادشاہ اپنی 4 بیویوں سے بہت ہی زیادہ محبت کرتا تھا، مگر چوتھی بیوی اس کی نور نگاہ تھی اور اس کے لیے بیش بہا قیمتی تحائف لاتا اور دوسری بیویوں سے زیادہ اس کی طرف جھکاؤ رکھتا۔ تیسری بیوی اس کی بہت ہی زیادہ حسین و جمیل اور خوبصورت خاتون تھی۔ بادشاہ جب بھی دربار میں بیٹھتا تو اسے اپنے ساتھ تخت پر بٹھاتا تھا۔ دوسری بیوی بہت ہی زیادہ عقل مند اور تحمل مزاج خاتون تھی۔ بادشاہ جب بھی کسی مشکل میں ہوتا تو اپنی دوسری بیوی سے مشورہ کرتا اور اس کے مشوروں سے فائدہ حاصل کرتا۔ اور پہلی بیوی اس کی بہت ہی زیادہ وفادار خاتون تھی۔ بادشاہ کی سلطنت حاصل کرنے اور بادشاہ بننے میں اس عورت کا بہت ہی زیادہ اہم کردار تھا، لیکن بادشاہ اسے نظر انداز کر دیا کرتا اور اس کی کسی بات کی تعریف نہ کرتا۔ ایک دن بادشاہ بیمار پڑ گیا اور بادشاہ کو اپنی موت کا وقت قریب نظر آنے لگا، تو بادشاہ کہنے لگا کہ میں کیسا بادشاہ ہوں کہ میری 4 بیویاں ہیں اور میں تنہا ہی دنیا سے جا رہا ہوں۔ بادشاہ نے اپنی چوتھی بیوی سے کہا، اے میری نور نظر، میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، میں مرنے والا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ تو بھی میرے ساتھ چل تاکہ قبر میں تنہائی میں میرا ساتھ دینا۔ تو جب اس نے یہ بات سنی تو اس نے چوتھی بیوی نے دوسری طرف منہ پھیر لیا اور پھر تھوڑی دیر بعد کمرے سے اٹھ کر چلی گئی۔ تیسری بیوی کو بادشاہ نے جب یہی درخواست کی تو اس نے بھی جانے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے جب دونوں بیویوں کا انکار سنا تو اس کا دل ڈوبنے لگا۔ پھر اس نے اپنی دوسری بیوی سے کہا تو دوسری بیوی بولی، بادشاہ سلامت، آپ خود ہی تو فرماتے ہیں کہ مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا، لہٰذا یہ منزل آپ کو تنہا ہی پار کرنی پڑے گی۔ بادشاہ نے جب یہ بات سنی تو اتنے میں اس کی پہلی بیوی کی آواز آئی، کہنے لگی کہ بادشاہ سلامت، میں آپ کے ساتھ چلوں گی۔ بادشاہ نے جب اس کی طرف پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ بہت ہی زیادہ کمزور اور زرد ہو چکی تھی۔ بادشاہ نے ایک نہایت ہی حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا اور کہا کہ کاش میں نے اس وقت تیری قدر کی ہوتی جب میرے قبضہ قدرت میں اختیار تھا، اور یہ کہہ کر اس کی ایک طرف گردن جھک گئی اور وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ دراصل یہ کہانی ہر انسان کی زندگی کی حقیقت کی عکاسی کرتی ہے۔ چوتھی بیوی اس کا جسم ہوتا ہے جسے وہ توانا رکھنے کے لیے ساری زندگی کوشش کرتا ہے، مگر ایک نہ ایک دن اسے یہ جسم ضرور چھوڑنا پڑتا ہے۔ تیسری بیوی اس کا مال اور منصب ہوتا ہے جو مرنے کے بعد اسے لازماً چھوڑنا پڑتا ہے اور وہ دوسروں کے لیے تقسیم ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بیوی اس کے رشتہ دار، اولاد اور عزیز و اقارب، دوست احباب ہوتے ہیں جو اسے مرنے کے بعد قبر تک چھوڑ کر اور پھر واپس اپنی عارضی زندگی کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ اور پہلی بیوی اس کی روح ہوتی ہے جسے وہ ساری زندگی اپنے دوسرے دوست احباب، رشتہ داروں میں اور اپنے کام کاج میں مصروف رہتا ہے اور اس کی طرف پرواہ نہیں کرتا، اور جب اس کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو وہ بالکل کمزور اور ضعیف العمر ہو چکی ہوتی ہے۔ تو اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ اپنی روح کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔